پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے مظاہرہ تھا اور اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے. اگر اس کی فوٹیج چلا سکیں ہمارے پروڈیوسر صاحب. تو نعیم یہ بتاؤ کہ وہاں پر آپ نے جو معاملہ دیکھا, کیونکہ آپ نے جو میرے سے بات کی کہ یہ ایک بڑا سکیم ہے جس نے امتحان لیا ایم کیٹ کا, جیسے اس کو ٹھیکے دیے گئے اس امتحان لینے کے, اور پھر یہ اربوں روپے کی کرپشن کی کہانی لگتی ہے. پہلے تو ذرا بتائیے کہ یہ سارا ٹھیکہ کیسے ہوا, امتحان کیسے ہوا, پھر ہم مطالبات کی طرف بھی آتے ہیں. شکریہ سمی صاحب. یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ پہلے جو میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوتے تھے وہ پورے ملک میں ایک دفعہ ہی ہوتے تھے, ایک دن ہوتے تھے. اب اور یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو بائی لاز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی دن جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے. اب اس دفعہ اس کو آن لائن, پہلے یہ مینول ٹیسٹ ہوتا تھا, اس دفعہ اس کو آن لائن کیا گیا, کمپیوٹرائزڈ کیا گیا. اور جو سٹوڈنٹس وہاں پہ اس وقت بھی پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ایک تو یہ جو پروسیس تھا, جو کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ لینے کا معاملہ تھا, یہ بڑا جو تھا, جو ان کی ویب سائٹ تھی وہ وہ کام نہیں کیا, اس نے 2-3 دن کام نہیں کیا. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 6,000 پہ فیس لی جا رہی ہے پر اسٹوڈنٹ اور 2 لاکھ بچہ ٹیسٹ دے رہے. تو اگر اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ 1,20 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اور یہ ایک کمپنی, یہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے, ابھی ہم اس کے اوپر مزید انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں, کہ یہ کمپنی من پسند افراد کو دی گئی, من پسند افراد کو پیسے بنانے کی اجازت دی گئی, اور اس کے بعد یہ آن لائن ٹیسٹ کروایا گیا, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جس دن اس جو بڈ تھا, بڈ کے لیے ایڈ آیا, اس ایڈ کے کچھ دن کے بعد یہ کمپنی رجسٹر ہوتی ہے. یہ کمپنی رجسٹر ہی اس کے بعد ہوتی ہے, اس کے بعد وہ بڈ لے لیتی ہے, اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد, بڈ لینے کے بھی کچھ دن کے بعد, ان کا جو یو آر ایل ان کی جو ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے وہ لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ کام آج سمی صاحب, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں ہائی کورٹ جا رہا تھا, تو چونکہ پی ایم سی کے باہر مظاہرہ ہونے جا رہا تھا, پولیس وہاں پر موجود تھی, تو میں وہاں پر رکا, اور وہاں سے جب میں جانے لگا ہائی کورٹ, تو وہاں سے ایک جو شہری تھے وہ میرے ساتھ چل دیے. ان کی گاڑی میں جب ان سے بات ہوئی تو وہ ایک بچی کے باپ تھے, والد تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کینیڈا سے آئے ہیں بچی کے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے, اور یہاں پر یہ حال ہے کہ ہم نے فیس دے دی ہے, اور اس کے بعد وہ جو ویب سائٹ ہے وہ کام ہی نہیں کر رہی. میں یہاں پر آیا ہوا ہوں, میرے ساتھ ایک اور خاتون تھی, یہ صاحب جو تھے وہ پشاور سے آئے تھے. ایک اور خاتون, انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور سے آئی ہیں اور وہ رات کو یہیں پر تھیں, صرف اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے. مطلب انہوں نے ایڈمیشن کروایا ہوا ہے, اب ان کی جو یہ ویب سائٹ ہے کام نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پہ جائیں, ان کا سال ضائع ہو رہا ہے. اور یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنی بچی کو لے کے, مطلب ہم لوگ چلے جائیں گے یہاں سے کینیڈا سے, ہم تو سمجھ کے آئے تھے. یہ میں آپ نے بات کہی ہے, پرائم منسٹر جو ہے وہ انسینٹیو دے رہے ہیں باہر سے لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھولے گئے, 1 ونڈو آپریشن کیا گیا, کنسٹرکشن پہ رعایت دی گئی تاکہ جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں وہ ادھر آ سکیں, ان کو ووٹس کے رائٹ ملے. لیکن یہاں پر جو لوگ وارداتی ہیں, صابر شاہ, آپ دیکھیں اشتہار چھپتا ہے تو اس کے بعد کمپنی فارم کی جاتی ہے, پتہ نہیں اس کو ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے, نہیں ہے, اور پھر یو آر ایل جو ہے وہ اس کا لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کمپنی کام نہیں کرتی, اور باہر سے آنے والے لوگ وہاں سے بیٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی دیہڑی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے مبینہ طور پر. صابر شاہ سبھی صاحب, اس ملک میں بڑا ڈاکو ہے, بڑا ظالم ڈاکو ہے, جس کے اقتدار کے ایوانوں تک رابطے ہیں, حکومت کوئی بھی ہو, ان کا بس نہیں چلتا. اور ایسا ہوگا, آپ دیکھیں گے, یہ قبروں پر ٹیکس لگائیں گے, قبروں پر. یہ ایسے ڈاکو ہیں, انہیں نہیں پتا کہ وہ ماں باپ جن کا ویژن تھا, ان کے بچوں نے میٹرک کی, او لیولز میں اچھے نمبر لیے, اے لیولز یا ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر لیے, سارے دن رات پڑھائی کی, 5 سال ایم بی بی ایس کے وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے. اس کے بعد ان پہ پھر ٹیسٹ پہ ٹیسٹ لگا دیا گیا, اس پہ بھی 6,000 فیس لگا دی گئی. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. میں آپ کو بتاؤں, بے شرمی کی انتہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بولنا چاہیے, ایسا جیسے کبھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سوو موٹو لیتے تھے. پرائم منسٹر کو سوو موٹو لینا چاہیے, فوراً بند کرنا چاہیے یہ ڈرامہ, یہ فراڈ. اب دیکھیے
وہ ویب سائٹ ہیک ہو گئی ہے یا کام نہیں کر رہی. لوگ سڑکوں پر ہیں, بارش بھی ہے, کہیں گرمی ہے, ان کے ماں باپ سڑکوں پر ہیں, ہماری بچیاں سڑکوں پر ہیں. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. یہ ایئر کنڈیشنڈ آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں. دس نان سینس شوڈ اسٹاپ. یہ لوگ ڈاکٹری کی اور طرف آپ آنا صحیح چھوڑ کہہ دیں رہے گے. ہیں کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بہرحال وہ جو کمپنی ٹیسٹ لے رہی ہے, ہمیں بالکل یہ ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے, کیونکہ ہم نے ایک بات کی ہے جو اسٹوڈنٹس نے کہی ہے. ہمارا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں. اگر وہ ان کا کوئی موقف ہے, وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارا فورم ان کے لیے حاضر ہے. لیکن خدا کے لیے چیف جسٹس صاحب, سو موٹو آپ لے لیں اس پہ. یہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے, اور باہر سے آنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس ملک کی ساکھ, عزت اور ہمارے فیوچر کا معاملہ ہے. اس پر ضرور آپ سو موٹو لیں.